آج میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہتی ہوں اس پہ ادھر ادھر بات ہوتی رہتی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی، ٹیلی ویژن پہ بھی، اور میں دیکھتی ہوں کہ وی لاگز وغیرہ میں صحافی اور جرنلسٹ وغیرہ وہ بات کرتے ہیں اس پہ، لیکن کسی نے، میرا خیال ہے ایٹ لیسٹ میں نے نہیں دیکھا کہ اس پورے مسئلے کو پوری طرح سے اجاگر کیا ہو اور اس کے ہر پہلو کو آپ کے سامنے رکھا ہو۔ تو میں آج اس پہ بات کرنا چاہوں گی۔ یہ عمران خان کے دور حکومت کی بات ہے کہ میں نے ایک خاتون صحافی کو کسی ان کے وی لاگ میں سنا، یا پھر وہ شاید ٹیلی ویژن چینل پہ بات کر رہی تھیں، اور وہ تقریباً رونے والی ہو گئیں یہ کہہ کے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ ان کے ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ جا کے ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، اور جو کہ ان کے شوہر بھی دیکھتے ہیں، ان کے بچے بھی دیکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے باقی فیملی والے بھی دیکھتے ہیں۔ تو اس سے وہ اپنی تذلیل محسوس کر رہی تھیں۔ تو اس کے بعد پھر میں نے ذرا یہ غور کرنا شروع کیا، اور میں نے یہ دیکھا کہ عمران خان کے جو فالوورز ہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے عمران خان پہ کو برا بھلا کہا ہو یا کوئی سخت بات کی ہو۔ وہ تھوڑا سا بھی اگر ان کی کسی بات سے مخالفت کی جائے، یا ان کی کسی پالیسی سے اختلاف کیا جائے، یا کوئی بھی بات انہوں نے کہی ہو جس کو کہ آپ کہیں کہ ہمیں یہ پسند نہیں ہے، یا اس طرح کی، تو اس کی باقاعدہ ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے، اور اس بندے کو برا بھلا کہہ کے، اس کی گالیاں دے کے اس کو بالآخر چپ کرا دیا جاتا ہے۔ اور اس میں صرف سیاستدان اور جرنلسٹ شامل نہیں ہیں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اس میں بیوروکریٹس بھی ہیں، پولیس کے عہدیدار بھی ہیں، اسپورٹس مین بھی ہیں، پھر عدلیہ کے لوگ اس میں شامل ہیں، اور اب تو آپ کے سامنے ہے کہ فوج کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، یہ نہیں کہتے فوج کو۔ اس سے میں تھوڑا سا سرچ کر رہی تھی اس ٹاپک پہ، تو میرے سامنے ایک آرٹیکل آیا جو رائٹر تھے، ان کا نام ہے محمد بلال غوری، اور یہ انہوں نے 27 ستمبر 2022 کو یہ لکھا تھا، اور میں ان کے الفاظ آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ کسی نے کہا کہ عمران خان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بے زبانوں کو زبان بخشی، اور اب وہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر بولتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ تھیوری پیش کی تو میں نے بے ساختہ کہا کہ زبان تو دے دی مگر بولنے کے آداب نہیں سکھائے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کسی شخص کو آپ سرجن بننے کے لیے درکار تربیت دینے سے پہلے ہی اس کے ہاتھ میں نشتر تھما دیں، یا صحافتی اخلاقیات سکھانے سے پہلے ہی لونڈے کے ہاتھ میں قلم یا مائک پکڑا دیں۔ جناب عمران خان نے لوگوں کو بولنے کی آزادی نہیں دی، بلکہ بندر کے ہاتھ میں ماچس اور استرا تھما دیا ہے۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں کو یہ تعلیم دی ہے کہ جو آپ کے خلاف ہے وہ نہ صرف دائرہ اسلام سے خارج ہے، بلکہ غدار، ملک دشمن، کرپٹ اور بے ضمیر بھی ہے۔ آپ اس پر لان تان کریں، جہاں دکھائی دے اس پر آوازیں کسیں، برا بھلا کہیں، آپ کو مکمل آزادی ہے۔ یہ تو انہوں نے اپنے کالم میں لکھا۔ میں اس سے بھی ایک قدم آگے جاؤں گی۔ پی ٹی آئی والے اپنے مخالفین کو صرف برا بھلا نہیں کہتے، وہ صرف ان کو ملک دشمن نہیں کہتے، بلکہ وہ ان کے کردار پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ خاص طور سے خواتین پہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ ان کو اس طرح کی گالی گلوچ کرتے ہیں کہ ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، ان کو بد کردار ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی کہ اصل میں سخت سزا ہونی چاہیے ایسے لوگوں کی۔ اور جب وہ مردوں کو نشانہ بناتے ہیں تو اس میں بھی وہ ان کے گھر کی عورتوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کے گھر میں گھس کر ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو یہ میں نے بہت سے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ لیکن جو میں نے بہت قریب سے جس اکاؤنٹ کو میں نے دیکھا، وہ جواد احمد کا جو چیئرمین برابری پارٹی ہیں، ان کے اکاؤنٹ پہ میں نے دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے آ کے ان کے اکاؤنٹس پہ یہ جو بھی ابھی میں نے کہا وہ کہا کیا، ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی، بلکہ ان کے تو بشرا بی بی نے ان کے گھر میں پیغام پہنچوایا اور یہ کہا کہ جواد صاحب سے کہیں یا جواد سے کہیں کہ وہ عمران خان پہ تنقید کرنا بند کر دے۔ تو ظاہر ہے گھر والوں نے کہا کہ ہم کیوں کہیں ان کو، ان کا حق ہے، وہ جو کہتے ہیں، وہ سیاسی شخصیت ہیں، پارٹی کے سربراہ ہیں، تو وہ جو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں، ان کا رائٹ بنتا ہے یہ۔ تو نیازی کے جو پیروکار ہیں وہ جس آزادی رائے کا خود مطالبہ کرتے ہیں وہ کسی اور کو دینے کے حق میں نہیں ہیں، یا اس کے ایکچولی مخالف ہیں۔ عمران خان نے اپنے جلسوں میں لوگوں کی تضحیک کی، انہوں نے لوگوں کو گالیاں تک دیں، انہوں نے لوگوں کو بے غیرت کہا، انہوں نے لوگوں کو جانوروں کے نام سے پکارا، انہوں نے لوگوں کو
دھمکیاں تک دیں، جس میں کہ ہر قسم کے لوگ شامل ہیں، صرف سیاستدان نہیں ہیں، انہوں نے ججز تک کو نہیں بخشا، انہوں نے صحافیوں کو نہیں بخشا۔ یہ جب عمران خان یہ باتیں کرتے ہیں تو ان کے جو پیروکار ہیں وہ اس کو بڑے فخریہ انداز میں پھر سوشل میڈیا پہ آگے پھیلاتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے کوئی بہت بڑا کارنامہ جیسے سر انجام دیا ہو۔ لیکن اگر کوئی ان کی باتوں کا جواب نہ دے، ان کی گالیوں کا جواب نہ دے تو کیونکہ ظاہر ہے لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو کتوں کو بھونکنے دو، ہم کیوں اپنا وقت برباد کریں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ کوئلے کی دلالی میں اپنے ہاتھ کیوں ہم کالے کریں۔ لیکن اصل میں اس سے پی ٹی آئی والوں کو مزید شہ ملتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے ڈر گیا ہے، یہ بندہ جو ہے اب ہم اس کو لوگوں کے سامنے جو ہے ہم اس کو بدنام کریں گے، تو ان کو مزید شہ ملتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان سے خوفزدہ ہو گئے ہیں، اس لیے آپ چپ ہو گئے ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ جو خطرناک ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ فتنہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، لوگوں کے چپ رہنے سے یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کو پوری آزادی ہے کہ وہ جو مرضی کہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ ڈر کے مارے اظہار رائے نہیں کرتے، ڈر کے مارے وہ بولتے نہیں ہیں کہ کہیں یہ جو بھونکنے کی آزادی جن کو ملی ہے وہ ان کی طرف نہ آ جائیں۔ تو یہ بات میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ نوجوانوں میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے کہ جو اس لیے عمران خان کے پیچھے لگے ہیں کہ ان پہ پیئر پریشر ہے، مطلب ان کے دوست جو ہیں وہ چاہے دوست چند ہوتے ہیں لیکن کیونکہ وہ بہت ووکل ہوتے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہوتے ہیں اور وہ بات اونچی اونچی کرتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی عمران خان کے جو فالوورز ہیں یا ایون پی ٹی آئی کے جو لوگ ٹی وی پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی ایک طریقہ ہے کہ وہ اونچی اونچی بات کرتے ہیں، کسی کو بولنے نہیں دیتے، اور یہ بات جو ہے یہ ان کے نیچے تک ان کے جو فالوورز ہیں وہاں تک ہے۔ تو جو نوجوان جو ان کا گراس روٹ پہ لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ہمیں نہیں لگتا کہ بہت زیادہ ہیں، لیکن کیونکہ وہ بہت ووکل ہیں، اونچا بولتے ہیں اور بہت زیادہ لوگوں کو بولنے نہیں دیتے کسی کو، تو وہ پریویل کر جاتے ہیں ان لوگوں پہ جو ان سے ایگری نہیں کر رہے ہوتے، اور جو اکثریت ہے وہ یا تو ڈر کے مارے چپ ہو جاتی ہے کہ اگر ان کی مخالفت کی تو ان کو بھی گالیاں پڑنی شروع ہو جائیں گی، یا پھر یہ کہ ان کو فکر ہوتی ہے کہ ان کا کوئی سوشل بائیکاٹ ہو جائے گا یا جو بھی ہوگا، یہ لوگ حاوی ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن اب میں سمجھتی ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ اس مسئلے کو ہیڈ آن لیا جائے، اس کو چیلنج کیا جائے، اس سے خوف زدہ نہ ہوا جائے، اس سے ڈرا نہ جائے، اور کیونکہ اب یہ قومی سلامتی کا مسئلہ بن چکا ہے۔ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے، جس طرح سے لوگوں کو تقسیم کی جا رہی ہے، اور اگر لوگ چپ رہیں گے اس خوف سے کہ ان کے کیونکہ ان کے کردار پہ نہ کوئی زد آئے یا ان کو نہ برا بھلا کہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت بزدلی ہوگی، اور یہ میں تو سمجھوں گی کہ یہ ملک دشمنی بھی ہوگی کہ آپ جانتے بوجھتے ہوئے آپ چپ ہیں ایک فتنے کے سامنے۔ تو ان کو بتانا پڑے گا کہ ان کی گالیوں کے ڈر سے اب ہم چپ نہیں رہیں گے، جو گالیاں دے رہے ہیں اسے صرف اپنے ماں باپ کو ذلیل کر رہے ہیں، ان کی گالیاں دینے سے، ان کے بد کردار کہنے سے کوئی بد کردار نہیں بن جائے گا۔ دراصل یہ جب عورتوں کو اس طرح کے گالیاں دیتے ہیں یا ان کو بد کردار کہتے ہیں تو یہ اپنے ذہن کی جو گندگی ہے ان کی وہ سب دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم گالیاں دینے کا جواب گالیوں سے نہیں سمجھتے کہ ہونا چاہیے، اصل میں جو چیز ہونی چاہیے اور جو اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ ایک قومی فریضہ بن چکا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی نااہلی کو، عمران خان کی منافقت کو، عمران خان کی مذہب فروشی کو، عمران خان کی ملک دشمنی کو اب سب کے سامنے ایکسپوز کیا جائے، اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں سامنے آئیں اور اس ڈر سے چپ نہ رہیں کہ ان کو گالیاں پڑنی شروع ہو جائیں گی یا ان کی مخالفت ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت یہ ملک کا مسئلہ ہے، یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے۔